السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، انہی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے آپ تک ویڈیو پہنچائی جاتی ہیں اور آپ تک دینی مسائل پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک غلط فہمی ہے کہ فاتحہ کے تعلق سے غلط فہمیاں بہت ساری ہیں، لیکن آج ایک آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ کہ بعض گھروں میں بعض ہمارے مرد حضرات کی بھی یہ سوچ ہے، بعض خواتین حضرات کی بھی یہ سوچ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں گھر میں فاتحہ نہیں دے سکتی ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں امام صاحب کے پاس، وہ بار بار جاتے ہیں، امام صاحب مشغول بھی ہوتے ہیں، پھر بھی انہیں لے کر کے آتے ہیں، ان کا ٹائم کتنا قیمتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور اگر نہیں آتے ہیں تو بچوں کے چکر پہ چکر لگواتے ہیں، اور پھر امام صاحب نہیں آتے ہیں تو برائی پیدا کرتے ہیں، ان کے تعلق سے غلط بولتے ہیں یا برا مان جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن یاد مستحب ہے، اچھی چیز ہے، اچھا کام ہے، امر مستحسن ہے۔ آپ اس کے لیے اتنی آگے تک نہ جائے کہ بجائے ثواب کے گناہ ملنے لگے۔ تو لہذا حکم شرع یہ ہے کہ جیسے مرد حضرات فاتحہ دے سکتے ہیں، جیسے آپ کے امام صاحب فاتحہ دے سکتے ہیں، ویسے آپ کے گھر کی عورتیں بھی فاتحہ دے سکتی ہیں۔ جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں اور قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھنا جانتی ہیں، تو وہ بھی فاتحہ دے سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ فاتحہ کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں فاتحہ دے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں پہلے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اصالہ ثواب تو خالی 1 مرتبہ الحمد پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، خالی قل هو اللہ پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اس طرح سے پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر اصالہ ثواب کریں۔ اصالہ ثواب کیا کرنا ہے؟ جو بھی شیرینی وغیرہ بنائی ہے اس کو سامنے رکھنے کے بعد جو ہے، جو کہ اصالہ ثواب کے لیے شیرینی کا ہونا بھی ضروری نہیں، یہ بھی بتا دوں، لیکن رکھتے ہیں تو سامنے رکھیں، رکھنے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار ہم نے جو پڑھا ہے اس میں جو غلطی ہو سب کو معاف فرما، اس کا ثواب جو ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اطہار، تمام تابعین، تمام تبعات، تمام ائمہ مجتہدین، تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول فرما، تمام انبیاء کے تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس طرح سے اصالہ ثواب کریں گے، پھر آخر میں اولیاء کرام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یہ کہنے کے بعد لاسٹ میں جس جو ہے بزرگ کی نیاز دینے تھے، خواجہ پاک کی فاتحہ کرانا ہے، تو اس طرح سے کہیں گے پروردگار عالم خواجہ پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا پھر جو ہے ہمارے کوئی گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ کوئی چلے گئے، دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، ان کی روح کو ثواب پہنچانا ہے، تو اس طرح سے کہیں گے پروردگار عالم ان فلاں شخص کو جو ہے اس کا ثواب پہنچا، ٹھیک ہے، فلاں بن فلاں کی جگہ جو ہے جو بھی جس کے نام کی فاتحہ اس کا نام لیں گے، پھر جو ہے درود پاک پڑھیں گے، توبہ کریں گے، کلمہ طیبہ پڑھیں گے، فاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے فاتحہ دے سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عورتیں جو سمجھتی ہیں یہ غلط ہے کہ امام صحابی فاتحہ دیں گے، نہیں، بلکہ خود فاتحہ سیکھیں اور خود اپنے گھروں میں فاتحہ دیا کریں۔ یہ رواج، یہ طریقے بنائیں کہ خود ہی اپنے گھر میں فاتحہ دیں، کم از کم اتنا تو اپنے بچے کو پڑھائے لکھائے کہ گھر کے اندر فاتحہ دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔